پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے الجزیرہ کو. اس انٹرویو میں انہوں نے ایک اہم بات کی ہے, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں وہ کیا ہے. Qatar being the latest, could Pakistan be next? Well, India tried. Israel did, according to our information, gave full support, and the word saw, the claims all got exposed. So we are ready. Some sort of combined security force type, not for aggression purpose, but for peaceful purpose, for stopping the aggressor. And where does a nuclear-powered Pakistan stand with that? Nuclear-powered Pakistan obviously would stand as member of the Ummah, will discharge his duty. تو امہ تو فی الحال ہمیں مشاہد صاحب نظر نہیں آئی. تو یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ امہ ہمیں کوئی ڈیوٹی اسائن کرے تو ہم اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے, کیا ہم اپنے طور پہ صرف اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ جو فلوٹیلا جا رہا ہے تیونس سے غزہ کی طرف, اس کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کروا دیں؟ میں وہی پرپوز آپ کو ابھی کی تھی, میں نے کہا کہ 3 ممالک کے پاس اسٹرانگ نیویز ہیں, پاکستان, ٹرکی, انڈونیشیا. مضبوط نیوی ہے, ویسے بھی بڑے ملک ہیں. یہ جوائنٹ ہیومینیٹیرین فلوٹیلا تیار کر لیں اور یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا سینکشن بھی لے لیں, اور کر سکتے ہیں بالکل. کوئی انیشیٹو تو لینا, پتہ چلے کہ کوئی ہلچل ہو رہی ہے, کوئی ٹھوس اقدامات ہو رہے ہیں اور کوئی لوگ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. مجھے اچھی بات ہے کہ انہوں نے بات کی کہ ہم تیار ہیں, لیکن جو مسلم امہ کا کانسیپٹ عوام میں تو ہے, لیکن مسلم اسٹیبلشمنٹ وہ لیٹی ہوئی ہے, ان میں جان نہیں ہے جو حکمران ہے بیسیکلی. اچھا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, آپ یونائٹڈ نیشنز میں امبیسڈر رہی ہیں, انٹرنیشنل لاء پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. یہ پاسبل ہے کہ پاکستان, ترکی اور جو انڈونیشیا کی نیویز ہیں یہ مل کر جو غزہ کے مظلوم فلسطینی ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی فلوٹیلا تشکیل دیں اور یونائٹڈ نیشنز ان کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں ٹھیک ہے, یہ ایک انیشیٹو ضرور ہو سکتا ہے, مگر جو زیادہ اہم ہے میری نظر میں وہ ہے کس طرح سے یہ جنگ بند ہونے کا پاسبلٹی. یعنی کہ جب تک ایک سیز فائر نہیں ہوگا اور جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی تب تک اس قسم کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس نہیں جا سکتی غزہ میں جس کی ضرورت ہے. سو ٹھیک ہے, فلوٹیلا از ون انیشیٹو, لیکن فلوٹیلا کے ذریعے جو امداد پہنچا سکتے ہیں وہ ظاہر ہے کافی تو نہیں ہوگی. سو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک سیز فائر کی ضرورت ہے. لیکن کون ہے رکاوٹ سیز فائر میں؟ کس نے ویٹو کیا تھا یو این میں جو قرارداد آئی تھی سیکورٹی کاؤنسل میں؟ امریکہ. اور اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک کانسیکوینس جو ہے, ایک نتیجہ جو ہے جو اٹیک ہوا ہے اسرائیل کا قطر پہ, اس کا یہ ہے کہ سیز فائر کے جو پاسبلٹی امکان ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں. وجہ کہ انہوں نے انہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا حماس کے جو کہ مذاکراتی ٹیم کے ممبرز تھے, جو مذاکرات کر رہے تھے. اور پہلے انہوں نے ایران کے بھی انہی ارکان کو ٹارگٹ کیا حملے میں اسرائیل نے جو کہ مذاکراتی ٹیم کے ممبر تھے. جی, تو حامد اس سے پھر کیا چیز سامنے آتی ہے اور کس چیز کا یہ ثبوت ہے کہ اسرائیل امن نہیں چاہتا. اسرائیل ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ مڈل ایسٹ پہ حاوی ہونا چاہتا ہے. وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے جس پہ کہ فلسطینی ریاست کی کوئی پاسبلٹی نہ ہو. اور اس وقت جو کہ آپ نے جس طرح سے پروگرام شروع کیا, اسرائیل کا ایک گراؤنڈ اوفینسو ہو رہا ہے غزہ کے شہر کو لینے کے لیے اور اس پہ قبضہ کرنے کے لیے. تو دیکھیں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت, ایک قرارداد کی جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل اڈاپٹ کرے جس میں کہ امریکہ جو ہے اس کو ویٹو مت کرے. تو ہر چیز پھر واپس آ جاتی ہے امریکہ پہ. تو امریکہ تو ویٹو کرے گا, امریکہ تو ویٹو کرے گا نا. ایک ہی جو کہ بٹ اسی پہ پریشر پہ ڈالنا چاہیے نا. دیکھیں اس حوالے سے یہ پھر مسلم ممالک جو تھے جو اکٹھے ہوئے تھے دوحہ میں سمٹ کے لیے, they should have put more pressure on America, نہ کہ ان کی خوشامد کرتے. جی بالکل. اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ دنیا جو ہے عالمی برادری کی اصل لڑائی اسرائیل کے ساتھ نہیں, امریکہ کے ساتھ ہے. اور یہ جو دوحہ سمٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہاں پر بھی کچھ جو رہنما ہیں انہوں نے کافی اہم باتیں کی ہیں جو کہ ہمیں جو ڈکلیریشن ہے اس میں نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ جو امیر قطر ہیں
شیخ تمیم بن حمد الثانی، انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے. اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی. میرے ملک پر جارحانہ حملہ کیا گیا جس میں حماس کے رہنماؤں کے اہل خانہ اور مذاکراتی وفد کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا اسرائیل کو جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانا ہوگا. 2 ریاستی فارمولے کی انہوں نے حمایت کی اور ٹاسک فورس کی بھی انہوں نے بات کی. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہماری جنگ ایک دہشت گرد ملک اسرائیل سے ہے. اسرائیلی حکمران خون خوار ذہنیت کے حامل ہیں. اسرائیل پر معاشی دباؤ ڈالا جائے. یہ بڑی اہم بات تھی. انور ابراہیم صاحب وزیر اعظم ملیشیا، انہوں نے کہا بڑی اہم بات، ہماری آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ ہم نے اسرائیل کو روکنے کی ہمت کیوں نہیں کی. ہماری مذمت اسرائیلی میزائلوں کو نہیں روکے گی. یہ ایکشن کا وقت ہے، باتوں کا نہیں. تو جو ایک ایکشن ہے مشاہد صاحب آپ نے پرپوز کر دیا، لیکن دوسرا دیکھیں اتنے لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی. یہ کہتے ہیں ہم ڈیلیگیشن جا کے کنجی ان کے پاس ہے واشنگٹن میں، ٹرمپ کو ملتے ہیں، اور یہ جن لوگوں نے ٹرمپ کو کمٹمنٹ دی ہے $2 کھرب دینے کی، وہ کہتے ہیں دا منی ول بی آن ہولڈ ٹل کہ آپ لگام لگائیں نیتن یاہو کو اور جارحیت کا خاتمہ کریں اور جو غزہ جینوسائیڈ ہے اس کا خاتمہ کریں. کوئی تو سٹیپ ہوتا نا کہ وہ تو آپ نے کھلی چھٹی دی، بلینک چیک دیا ہوا ہے $2 ٹریلین وہ جو ہے، اور جو نیتن یاہو اور وہ بھی میں بتا دوں ان کے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں یا ان کے جو اثاثے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، جس طرح انہوں نے رشیا کے ساتھ کیا نا یوکرین جنگ کے بعد، وہ سب ایک دور. اچھا میں آپ کو جو نیتن یاہو کا بیان آپ نے سنا ہوگا، اسامہ بن لادن کا اس میں ذکر ہے، ذرا میں آپ چاہتا ہوں آپ دوبارہ سنیں اور اس پہ تبصرہ کریں. The United States acted very boldly against the terrorist havens that were given to Al-Qaeda in Afghanistan, the terrorist haven that was given to the chief terrorist, Bin Laden, in Pakistan. Those countries that are condemning Israel today did not come and say, well, what a terrible thing was done. The sovereignty of Pakistan was violated. The sovereignty of Afghanistan was violated. یہ پاکستان کا ذکر اس نے زبردستی نہیں کیا. اور کیوں کیا؟ ان کو ایک تو تکلیف ہے کہ پاکستان بول رہا ہے، بیسک بات ہے، کیونکہ باقی تو بول بھی نہیں رہے نا، باقی بول رہے ہیں بڑے مدھم طریقے سے روایتی کنڈمنیشن. دوسری بات ہے کہ یہ جو بات کر رہے دیر از نو کمپیریزن. حماس تو ایک فریڈم فائٹرز ہیں، لبریشن موومنٹ ہے. جیسے ٹکر کارلسن نے خود کہا ابھی، اٹس اے پولیٹیکل آرگنائزیشن. جمی کارٹر نے 2006 میں جب یہ الیکشن جیتے تھے حماس والے، انہوں نے کہا دس از دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ. وہ الیکشن آبزرور تھا، اور آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں جنرل مشرف واز دا پریزیڈنٹ. ہم نے انوائٹ کیا تھا، میں چیئرمین تھا خارجہ امور کمیٹی کا، محمود ظہار جو فارن منسٹر تھا حماس کا، ہم نے دعوت دی پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اس کو آنر کیا، اینڈ وی ور دا فرسٹ کنٹری ٹو گیو دیم $1 ملین. اور آج پاکستان ایک ایسی ریزولوشن کو سپورٹ کرتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں جو کہتی ہے حماس فری فلسطینی ریاست. تو حماس کو تو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک، وہ کہتے ہیں 48 ہاسٹیجز، اس کا مطلب حماس کا جو پورا آرگنائزیشن از انٹیکٹ، ان کی فوج بھی انٹیکٹ ہے، اور وہ اتنی اسٹرانگ مزاحمت کر رہے ہیں. انہوں نے تو کمال کر دیا. ہسٹری میں لبریشن موومنٹس، ابھی میں ویتنام سے آ رہا ہوں، انہوں نے 3 سامراجوں کو ہرایا تھا. تو یہ تو جو اسٹرگل حماس والے کر رہے ہیں یہ تو تاریخ کا، کیونکہ حماس جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے، نیتن یاہو، جو کہ ہٹلر سے بھی بڑا دہشت گرد ہے. آف کورس ہٹلر تو پیچھے رہ گیا، جس طرح اس نے بچے مارے سارا کیا، ہی از ورس دین ہٹلر. چلے ایک اور اس کا تو وہ انجام ہونا چاہیے جو ملوسیوچ کا ہوا تھا، ہتھ کڑی لگا کے کٹہرے میں لا کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. ہٹلر کا ایک اور بھی فالوور ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے، وہ کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ اس کا وہ تو ہے ہی فیشسٹ ہے.